الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. بولے حسین مولا عزیز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں مبارک مجلس میں اکٹھے مل بیٹھنے کی توفیق بخشی. برگاہ رب العزت میں دعا ہوں کہ رب کائنات میری زبان پر اللہ کلمہ حق کو جاری کرتے ہوئے سنا کر رب رحمان اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہدائے کرب و بلا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے خوبصورت بزم کا اہتمام کیا گیا. مبارکباد کی مستحق پیر طریقت رہبر شریعت جناب مولانا پیر سید مظلوم حسین شاہ صاحب اور آپ کے تمام رفقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف مقبولیت عطا فرمائے. اللہ اپنی برکہ عالیہ سے ہم سب کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. بلا تمہید و بلا تمثیل
اپنی گفتگو کی طرف مشہور آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب یہ کتنے آباب تھے کہ سرکار نے ان پر اس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا۔ مسلم شریف کی حدیث، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے۔ سرکار جب فجر کی نماز پڑھ کر ہمارے پاس آئے تو سرکار کے آپ کے کندھے مبارک پر کالی کملی سرکار نے اوڑھی ہوئی تھی، کالی کملی، کالی چادر سرکار نے اوڑھی ہوئی تھی، جس پر اونٹ کے کجاووں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ سیدہ جناب امہات المومنین میں سے عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر ہم سب کی ماں روایت کرتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ثم جاء حسن بن علی، امام علی مقام امام حسن مجتبی آئے، فادخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء حسین بن علی، پھر آپ امام علی مقام امام حسین خانوادہ رسول جناب امام علی مقام امام حسین تشریف لائے، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ بنت محمد، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، فادخلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی بن ابی طالب، پھر حضرت علی بن ابی طالب آئے، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ جب یہ 5 تن پاک تھے، سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب مولا مشکل کشا حیدر کرار علی بن ابی طالب، جناب امام علی مقام امام حسین اور جناب حضرت امام حسن مجتبی 5 تن پاک تھے، سرکار نے سب پر کالی کملی اوڑھ کر یہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اللہ تو ان بندوں سے محبت کر جو ان میرے اہل بیت کے اتحاد سے محبت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ حسین ابن علی اور آپ کے تمام رفقا سے محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، آپ کی اہل بیت نبوت سے پیار کرنے سے رب رحمان بھی خوش ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی، اب اس محبت کا اجر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی، جس نے مجھ محمد عربی سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں امام علی مقام امام حسین کا سرکار نے ہاتھ پکڑا، فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے حسنین کریمین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے والد محترم علی بن ابی طالب سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ان حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، اجر اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کان درجتی معی فی القیامت وفی روایت فی الجنت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان حضرات حسنین کریمین سے میری خاندان نبوت کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو قیامت والے دن جس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا یا جنت میں جس جگہ میں ہوں گا، اللہ تبارک و تعالی وہ احباب جو حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ جنت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پڑوس ہوتا ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہوتا ہے۔
بلکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا تم اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے محبت کرو اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا مجھ محمد عربی سے محبت کرو کہ میں اس کا بھی محبوب ہوں, محبوب خدا ہوں. اور پھر میری اہل بیت اطہار سے محبت رکھو, ان سے محبت رکھو, کیونکہ میری اہل بیت والے ہیں جو کسی کے گھر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو گھر کا صاحب خانہ وہ خوش ہوتا ہے. سرکار کب خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جائے, جب ان کا تذکرہ کیا جائے سرکار بھی خوش ہو جاتے ہیں, رب رحمان بھی خوش ہو جاتا ہے. اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں میدان کربلا کے اندر کیا درس دیا. اور وہ حضرات حسنین کریمین جب سرکار نماز پڑھتے تھے پشت پر سوار ہو جاتے, خطبہ ارشاد فرماتے, حضرت حسنین کریمین کو دیکھتے, بچپن کا وہ زمانہ تھا, مٹک مٹک کر چلتے تھے, صحیح طور پر چل نہیں سکتے تھے. امام علی مقام امام حسین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ خاطر سرکار جمعہ کو خطبے کو چھوڑ کر فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, میرے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے اندر آپ کی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی. بچپن کے اندر پتا تھا حضرت امام علی مقام امام حسین کی والدہ محترمہ آپ کے والد محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, لیکن سرکار نے کبھی دعا نہیں کی. سرکار نے دعا کی تو کیا دعا کی؟ اللہم آتنا حسینہ صبرا واجرا, اے اللہ اس میدان کربلا میں میرے حسین کو اجر بھی عطا فرمانا, میرے حسین کو اللہ کو اجر بھی عطا فرمانا, میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا, میرے حسین کو تم نے اجر بھی اللہ تم نے عطا فرمانا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا لوگوں میں تم میں سے دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم میں سے بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے زندگی بھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اچھا ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب فرمایا اعظم من الاخر, ایک کی دوسری بڑی ہے, یعنی یہ میں نہیں کہتا یہ چیز چھوٹی ہے یہ بڑی ہے, یا یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے. کیا سرکار نے شاہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور گارنٹی دی لم تضلوا من بعدی, اگر تم مضبوطی سے ان دونوں کو تھامے رکھو گے زندگی بھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو دونوں چیزیں کیا ہے فرمایا ایک چیز بے کتاب اللہ تعالی, ایک اللہ کا قرآن تم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو. میں محمد عربی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تمہیں گارنٹی دے کر جا رہا ہوں میرے زندگی کا کبھی تم گمراہ نہیں. اور سرکار نے شاہ فرمایا قرآن ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, لہذا اللہ کے کلام کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامو, جیسے رب کے کلام کا حکم ہے جو حکم دیے وہ کر گزرے, جس سے منع کیا اس سے رک جائے. اگر ایسی تم قرآن حکیم کی, لیکن اب قرآن حکیم ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے. اکثر میں مثال پیش کرتا ہوں تو یہ موبائل ہے, ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے, اور جو بندہ موبائل جس بندے نے ایجاد کیا نا, جو بندہ پن پیک موبائل لیتا ہے ساتھ ایک ڈبہ بھی ملتا ہے اور اس پر ایک ہدایات لکھی ہوتی ہے, کٹ پر ایک پیج پر ہدایات لکھی ہوتی ہے. آپ نے موبائل ایسے استعمال کرنا, ایسے یوز کرنا, چارجنگ ایسی لگانی, آپ نے ٹچ ایسے استعمال کرنا, اس کے سے یہ فوائد ہوتے ہیں, بڑا لمبا ٹائم آپ کے پاس موبائل چلے گا. یار جو ایک مخلوق میں سے پیدا ہوا شخص ایک موبائل کو ایجاد کرے تو موبائل کے طریقہ کار کو اپنانے کے لیے, بتلانے کے لیے اور لمبا عرصہ تاکہ موبائل استعمال میں لایا جا سکے, اس کی ہدایت کے طور پر ایک کتابچہ ہمارے ہاتھ میں تھماتا ہے. اور وہ رب رحمان جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے, حضرت انسان مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, اس نے پھر ہمیں ایک کتاب قرآن کریم عطا فرمائی ہے, اور رب رحمان نے ہمیں ایک قرآن ساتھ دے دیا, فرمایا اس کے مطابق تم زندگی گزارتے چلے جاؤ, تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دیکھیں قرآن حکیم, قرآن حکیم صرف فوتگی پر نہیں ہے, معذرت کے ساتھ دلہن کو گھر سے رخصت کیا جائے تو سر پر قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا,
کچہریوں میں قسم اٹھانے کے لیے قرآن نہیں آیا. امام علی مقام امام حسین نے میدان کرب و بلا کے اندر ہمیں دس کیا لوگوں تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن قرآن حکیم کی تلاوت تم سے چھوٹی نہ جائے. ہر وقت ہر لمحہ خوشی ہو تو تب, شادی کا موقع ہو تو تب, غمی ہو تو تب, مسجد میں ہو تو تب, بازاروں میں ہو تو تب, ایوان بالا میں ہو تو تب, ہر جگہ قرآن حکیم کی مطابق تم زندگی گزارو گے. سرکار فرمایا لن تضلوا من بعدی, کبھی زندگی بھر میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. حسین بن علی نے حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی. اسی حدیث کو مکمل تو ایک چیز اللہ کتاب کو میں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری چیز فرمایا بَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي, میں اپنی اہل بیت اطہار تم میں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا ایک سے دوسری بڑی ہے, یعنی میں یہ نہیں کہتا کتاب اللہ چھوٹی ہے اور اطرت آل رسول بڑی ہے, یہ بھی میں نہیں کہتا اطرت آل رسول بڑی ہے قرآن چھوٹا ہے. دونوں پیمانے سرکار فرمایا اعظم من الاخر, ایک سے دوسری بڑی ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کبھی یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی. معذرت کے ساتھ آج کوئی جماعت کوئی بعض آباب ادھر چلے گئے ہیں, قرآن کا تو تھام لیا, اہل بیت نبوت سے محبت پس پش ڈال دی, اور ایک جماعت اس طرف چلی گئی ہے اہل بیت اطہار کا دامن کو لیا, کتاب اللہ کو کتاب اللہ نہ مانا. سرکار ارشاد فرمایا کبھی یہ دونوں جدا نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم دیکھو گے میدان محشر میں حوض کوثر پر بھی یہ دونوں چیزیں میرے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی. بلکہ سرکار ارشاد فرمایا جہاں اہل بیت اطہار ہوگی وہاں قرآن ہوگا, جہاں قرآن ہوگی وہاں اہل بیت اطہار ہوگا. اور حسین بن علی نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جہاں پر امام علی مقام امام حسین نے ثابت کر کے دکھایا یہاں پر اہل بیت اطہار ہوگی وہاں پر قرآن ہوگا, یہاں قرآن ہوگا وہاں پر نیزے سے جناب بس جب ساتم سے جدا ہو گیا قرآن حکیم کی تلاوت کی آوازیں پھر بھی آ رہی تھی. تو کیا مطلب حسین بن علی کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے, حسینیت کو پانا ہے کتنے مناقب اور فضائل بیان کیے جائیں کما حق بیان نہیں ہو سکتا. دو لفظوں میں اگر امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا فلسفہ سمجھنا ہے, کسی شاعر نے انتہا کر دی, حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے, چاہے حق کا کلمہ ہو تو تب, حق کی بات ہو تو تب, باطل کا بطلان ہو تو تب, اور جب میدان کرب و بلا کا موقع آئے تو تب, قرآن حکیم کی باری آئے تو تب, صبر و تحمل کا دامن آئے تو تب, جذبہ ایثار کا معاملہ آئے تو تب, ہر معاملات میں پردے کی احکامات آئے تو تب. حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے. یہ وہ منزل ہے جو لفظوں سے سمجھائی نہیں جاتی, یہ وہ منزل ہے جو لفظوں سے سمجھائی نہیں جاتی. وما توفیقی اللہ